تم روزانہ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس سورت میں خدا نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے۔ اتنا جملہ نکلنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاش ہاتھوں خون میں تڑپنے لگی، ہنگامہ مچ گیا۔ عمر نے ایک مسلمان کو مارا ہے، عمر نے ایک امام کو مارا ہے، عمر نے ایک نمازی کو مارا ہے، عمر نے ایک حاجی کو مارا ہے۔ یہ بات آقا کائنات تک پہنچی۔ نبی نے فرمایا اے عمر کیا تو نے ایک امام کو مارا ہے؟ اے عمر کیا تم نے ایک نمازی کو مارا ہے؟ تم نے کیا ایک حاجی کو مارا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک نمازی کو تو مارا ہے، ایک امام کو تو مارا ہے، ایک داڑھی والے کو تو مارا ہے، ایک حاجی کو تو مارا ہے، ایک غازی کو تو مارا ہے، آپ کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی کو تو مارا ہے، لیکن میں نے کسی مومن کامل کا قتل نہیں کیا ہے جو آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو ڈانٹا گیا ہے معذاللہ، چاہے جتنا بھی امامت کر لے، چاہے جتنی بڑی بھی داڑھی رکھ لے، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے جتنا بھی حج کر لے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اے میرے ملت کے بھولے پیارے مسلمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، داڑھی ان کے سامنے تھی، نماز ان کے سامنے تھی، روزہ ان کے سامنے تھا، حج ان کے سامنے تھا، زکوٰۃ ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے داڑھی نہیں دیکھی، نماز نہیں دیکھی، زکوٰۃ نہیں دیکھی، حج نہیں دیکھا، امامت نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اس کا سینہ عظمت مصطفیٰ کا مدینہ ہے کہ نہیں، یہ وفادار نبی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا، ذہن دے دیا کہ وفادار نبی نماز پڑھے تو اس کی نماز کو نماز کہنا، غدار نبی نماز پڑھے تو اس کی نماز کو نماز نہیں بلکہ اٹھک بیٹھک کہہ دینا۔ وفادار نبی کے چہرے پہ داڑھی ہو تو اس کی داڑھی کو داڑھی کہنا، غدار نبی کے چہرے پہ داڑھی ہو اس کی داڑھی کو داڑھی نہیں بلکہ جنگل کا داڑھی کہہ دینا۔ وفادار نبی کے روزے کو روزہ کہنا، غدار نبی کے روزے کو روزہ نہیں بلکہ بھوکو پیاسو آس کہہ دینا۔ وفادار نبی کے وضو کو وضو کہنا، غدار نبی کے وضو کو وضو نہیں بلکہ کلا اور دفر کہہ دینا۔ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے۔ اللہ اللہ، ایک شخص آقا کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، بچی شیانی ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے؟ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو چراغ کی بتی موٹی ہوتی بنیاد پر ڈانٹ رہے، کیا آج رات تم نے چراغ کی بتی اتنی موٹی کیوں کر دی؟ بتی پتلی ہوتی، تیل کم لگتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنا حسابی آدمی ہمیں شادیوں کے لیے کیا دے، واپس چلے آئے نبی کی بارگاہ میں۔ نبی نے فرمایا کیا گئے نا؟ یا رسول اللہ، گیا تو تھا لیکن ہمت نہیں پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ، پھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ اس دن حضرت عثمان غنی اپنے غلام نمک کی کنکریاں زیادہ ہونے کی بنیاد پہ جو ہے ڈانٹ، اس دن بھی ہمت نہیں پڑی، واپس چلے۔ نبی نے فرمایا کیا گئے نا؟ یا رسول اللہ، گیا تو تھا لیکن ہمت نہیں پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ۔ تیسرے روز جو ہے حضرت عثمان غنی کی نظر پڑ گئی، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور ذرا تڑپتی کہیے سبحان اللہ۔ تیسرے روز حضرت عثمان غنی کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے پیارے رسول نے بھیجا۔ محبت کے ساتھ جب میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان غنی نے سنا تو درود شریف پڑھا اور بڑی ہی محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ میرے آقا کا کیا حکم ہے؟ بڑی ہی سنجیدہ انداز میں فرمایا کہ میرے آقا کا کیا حکم لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بچی شیانی ہو گئی، شادی کر دی۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ تجوریاں رکھی ہوئی ہیں، یہ اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جتنی ضرورت ہو تمہیں لے کے چلے جا۔ تو وہ شخص جو ہے کبھی تجوریوں کی طرف دیکھتا
کبھی اشرفیوں کی ڈھیر کی طرف دیکھتا تھا، کبھی عثمان غنی کے مقدس چہرے کی طرف دیکھتا تھا، کبھی تجوریوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی عثمان غنی کے مقدس چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے شخص مجھے معلوم ہے نمک کی کنکریاں زیادہ ہونے کی بنیاد پر تم مجھے غلام کا ڈانٹنا یاد کر رہے ہو، چراغ کی بتی موٹی ہونے کی بنیاد پر تم مجھے غلام کا ڈانٹنا یاد کر رہے ہو، مجھے تو اتنے ہی استعمال کرنے کا حق ہے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہو، لیکن تمہیں تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، تمہیں تو آمنہ کے لال نے بھیجا ہے، تمہیں تو سید کائنات نے بھیجا ہے جو عثمان کی جان کا بھی مالک ہے، عثمان کے مال کا بھی مالک ہے، تمہیں جب بھی ضرورت ہے تم لے کے چلے جاؤ، تمہیں روکنے والا یہ عثمان غنی کی شان اور مقام ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ سے فارغ ہوئے تو مولا علی کی بارگاہ میں چلے، میں بالکل سپر فاسٹ انداز میں چل رہا حضرت آقائے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کی معیت خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں سارے بتوں کو اپنے عصا مبارک سے توڑ، ایک بت اوپر تھا وہاں تک آپ کا عصا مبارک نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے کاندھے پہ سوار ہو جائیں اور اسے بھی توڑ ڈال۔ نبی نے فرمایا اے علی تم نبوت کا بار برداشت نہیں کر سکتے، تم نبوت کی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ہاں تم آؤ ہمارے کاندھے پہ سوار ہو۔ حضرت علی جو ہے نبی کے مقدس کاندھے پہ سوار ہو گئے۔ عشق نے کہا کہ اے علی جیسے ہی کام ہو چھلانگ لگا دو، پیر ٹوٹے سر پھٹے ہاتھ ٹوٹے پرواہ نہ کرو۔ جیسے ہی حضرت علی نے توڑا اور چھلانگ لگا، اس کے بعد مسکرانے لگے۔ نبی نے فرمایا اے علی مسکرائے کیوں؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بلندی سے گرا تھا، وہ ہم یہ تھا شک یہ تھا کہ چوٹ لگے گی، لیکن مجھے چوٹ کا احساس بھی نہیں ہوا۔ نبی نے فرمایا اے علی تمہیں چوٹ کا احساس کیسے ہو کہ کاندھے پہ چڑھانے والا نبی ہو اور اتارنے والے جبریل امی ہو؟ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ چڑھانے والا نبی اتارنے والے جبریل امی۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے علی تم کاندھے پہ کیا دیکھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ عرش اعظم کا مشاہدہ کر رہا تھا اور مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری خدائی مٹھی میں آ گئی تھی، تو مجھے کہنے دو کہ علی نبی کے مقدس کاندھے پہ سوار ہو جائے، عرش اعظم کا مشاہدہ کرے، ساری خدائی مٹھی میں آ جائے، تو جب کاندھے پہ سوار ہونے والے کا یہ عالم ہے تو کاندھے والے کا عالم کیا ہوگا؟ کاندھے والے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی؟ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک نقطہ رہ گیا کہ نبی نے خانہ کعبہ کے رکھے ہوئے بتوں کو اپنے عصا مبارک سے نہیں توڑا، اپنے دست مبارک سے نہیں توڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ روٹیاں بنا رہی اور میرے آقا اچانک تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ روٹیاں بنا رہی اور بالکل پسینے میں شراب ہو رہا، ڈوبی ہوئی۔ نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ سستانو کچھ روٹیاں میں نکال دیتا ہوں، تو نبی نے جو روٹیاں نکالی تو کچی نکلی۔ فاطمہ نے عرض کیا ابا حضور میں نے جو روٹیاں نکالی تو پکی نکلی اور آپ نے جو روٹی نکالی تو کچی نکلی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم نہیں جس پر میرا ہاتھ لگ جائے آگ میں یہ طاقت نہیں کہ اسے جلا دے، جس پر میرا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا دے، تو جس پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے تو اسے اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی، تو جس کا سینہ عظمت مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے تو بتاؤ اسے جہنم کی آگ جلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور چلتے چلاتے ایک بات میں ان سے کہوں گا جو اتحاد کی دعوت دے، ان کو میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں
کہ سب سے پہلے قوم میں اتحاد فی العقیدہ ضروری ہے۔ اگر لوگ عقیدے میں متفق و متحد ہو جائیں گے تو اعمال کی اصلاح تو ہوتی رہے گی، لیکن جب عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو حسین کے بعد علی نے خارجیوں کو مارا ہے، اور جب اعمال میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو سرزمین کربلا میں امام علی مقام نے اپنا خون بہا کر کے اسلام کی چہرے کو صاف فرمایا۔ اس لیے پیارے اس دل کی طرح زندگی نہ گزارو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ اگر تم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن کے زندگی گزارو گے تو تمہارا بچپنا بھی اسلام کے لیے تڑپے گا، تمہاری جوانی بھی اسلام کے لیے تڑپے گی، تمہارا بڑھاپا بھی اسلام کے لیے تڑپے گا۔ دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، دنیا کہے گی سر کٹ گیا ہے، دنیا کہے گی بازو تباہ ہو گیا ہے، لیکن قرآن پکار کر کہے گا ارے اسے مردہ نہ کہو، جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اسلام کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے۔ امام علی مقام نے 72 زخم کھا کر کے سجدے کی حفاظت فرمائی۔ ہم امام علی مقام کے اگر سچے غلام ہیں تو ہماری نمازیں بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کی فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ ہم سچے اگر غوث کے دیوانے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم عشاء کی وضو سے عشاء کی نماز پڑھیں، مغرب کی وضو سے مغرب کی نماز پڑھیں، اور جو ہے ظہر کی وضو سے ظہر کی نماز پڑھیں، یعنی نماز کے پابند ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی ہمارے قدم کو چومے گی، آخرت بھی ہمارے قدم کو چومے گی۔ ہم یہاں بھی آباد و شاد نظر آئیں گے اور وہاں بھی آباد و شاد نظر آئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو رحمت و برکت کے فرشتے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، لیکن 3 گھروں پہ داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 1، جس گھر میں لوگ فجر کے وقت سو رہے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جس گھر میں کتے اور تصویر ہو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، جس گھر میں لوگ بغیر طہارت کے جنب کی حالت میں رہے، ناپاک کی حالت میں رہے، ان کے گھر میں بھی جو ہے فرشتے، اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سوارے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ خوب کی سرے چمن پھول چنے ساتھ رہے، باغ ماں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی اصلاحی تقریر علامہ مولانا شاہد رضا صاحب سے آپ لوگ سماع فرما رہے تھے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا